آپ ان کے لیے عملی نمونہ بن جائیے۔ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو اور نماز کو نہ آئے تو سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 7 سال کے ہو تو نماز کو لے جائیے، 10 ایئرس تک نہ جائے تو پھر کیا تھوڑا مار سکتے آپ، یہ پہلو ہے، لیکن یہ بھی تربیت کا پہلو ہے، مار والا یاد رکھیے، بچے برا نہ مانے۔ آسلم نے تو آسلم بہت نرم اور شفیق اور رحیم تھے، لیکن بچوں کے معاملے میں تربیت کا جب معاملہ ہے تو تھوڑا بہت ہی سختیاں ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا 7 سال کے نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، اور کیا کرو، 10 سال کے ہو جائے تو بستر الگ، ماں باپ سے بھی الگ، اور آپس میں بھی بچے الگ سوئیں گے۔ اب سمجھیے، اب ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بھی الگ، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے بچے آپ کے، اب 2 الگ الگ چادریں ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی، ہم غریب ایک ہی روم میں رہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چادریں دونوں کی الگ ہوں گی، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ برائی بہائی پھیل سکتی ہے اس سے۔ تو 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 ایئرس کے ہو جائے تو الگ کر دو، اور 10 ایئرس میں والدین سے بھی الگ سوئیں گے وہ، اور 10 ایئرس کے بعد آپس میں بھی الگ سوئیں گے وہ۔ ہو رہا یہ نظم ہمارے پاس، یہ تربیت کے مرحلے جو سختی کے، وہ تو ارے اتنا چھوٹا میرا بچہ بھی تو 12 سال کا ہے، میرے بغیر تو سو ہی نہیں سکتا، میرا پلو لے کے سوتا اپنے ساتھ وہ۔ اب وہ پلو لے کے سوئیں گا تو آپ کا شوہر کیسے سوئیں گا آپ کے ساتھ؟ جہاں سختیاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہے وہاں سختیاں کر لی ہم نے، سمجھ رہے آپ؟ 7 سال کا ہوگا تو بیٹے اب الٹیمیٹم آپ کا شروع ہو گیا، اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو الگ سونا ہے، اب آپس میں بھی الگ سونا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جہاں سکھانا ہے وہاں جہاں سختیاں ہیں وہاں نرمیاں ہیں ہمارے پاس، اور جہاں اسلام میں نرمیاں ہیں وہاں اتنی سختیاں کسی کو انتہا نہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، یاد رکھیں۔ تو یہ پریکٹیکلی سکھا جا رہا ہے، لے جاؤ مطلب خود بھی جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ نماز کو، ہاں بستر الگ کرو،